گندی نالی کے کیڑے کو اگر عطر دان میں بند کرو گے تو مر جائے گا وہ، کیونکہ جس انسان کی چاہے جو بھی ہو، جس میں رہنے کی جس کی جیسی فطرت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی حال میں اسی پوزیشن میں رہنے میں مزہ آتا ہے۔ اسی گندی نالی کا کیڑا گندی نالی میں رہتا ہے، اس کو عطر دان میں بند کرو گے تب بھی وہ مر جائے گا۔ اگر کسی کی عادت حرام کھانے کی پڑ چکی ہے تو اسے حلال اچھا نہیں لگتا۔ جس کو اگر پیسے کی لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو سود بیاج کھاتا ہے تو اس کو منع کیا جائے تو وہ اس منع کری ہوئی چیز منع کرنے پر وہ اسے خوشی نہیں حاصل ہوتی ہے، بلکہ اسے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اس کی حرام کھانے کی عادت بن چکی تھی، اس کو گندگی کھانے کی عادت بن چکی تھی۔ جس کی جو عادت بن جاتی ہے اس کی عادت چھڑانا بہت دشوار ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی دشوار نہیں، وہ پہلی بات غلط کرتا ہی نہیں ہے۔ جسے آج کے دور میں عام طور پر لوگ بہت ساری جگہ پر سود بیاج کا لین دین کرتے کھاتے ہیں، اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے تو بتانے والے کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو یہ کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، بہت ساری دوسروں کی خامیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں اپنی خامی کو چھپانے کے لیے، حالانکہ اگر مان جائے تو بہتر ہے اس کے لیے۔ اور میں نے اسی لیے تو کہا کہ گندی نالی کے کیڑے کو اگر عطر دان میں بند کرو گے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ اس کی عادت اس میں رہنے کی ہو چکی تھی، اسے گندی نالی میں ہی مزہ آتا ہے۔ ایسے حرام کھانے والوں کو حرام ہی غذا میں مزہ آتا ہے، حلال میں انہیں مزہ نہیں آتا ہے، حالانکہ اصل مزہ اگر کسی بھی لقمے میں تو رزق حلال میں ہی ہوا کرتا ہے، لیکن جو گندگی کھانے کا عادی ہو چکا تو اسے اچھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آج انہیں کوئی دین کی بات بتائی جائے تو ان کو چھوٹ نہیں ہوتی، ان کو راس نہیں آتی، سمجھتے نہیں ہے۔ ابھی میری ایک شخص سے ایسے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ایسے بات چل گئی تھی مسجد مدارس کے اعتبار سے، جو علماء کرام بڑی جد و جہد کے مدارس اسلامیہ کو بناتے ہیں، مسجدوں میں بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جتنی آج مساجدیں ہیں اکثر یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے، جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں یہ بھی علماء اور حفاظ کی بڑی محنت و مشقتوں کی علامتیں ہیں، اور یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ عوامات تو ہماری عوام کے پاس صرف باتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی، صرف خرافات کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور واقعی اگر علماء نے اپنی قربانیوں کو نہ پیش کیا ہوتا، فقیروں کی طرح ایک ایک روپے دو دو روپے مانگ کر لا کر مسجدوں کو تعمیر کراتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو بناتے ہیں، مگر جب بن کر چیز تیار ہو جاتی ہے، سب کچھ بڑی محنت مشقت ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہی جاہل قوم علماء کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی جاہل قوم علماء کو اسی مسجد سے ہٹانے کی بات کرنے لگتی ہے، اسی مدارس اسلامیہ سے ہٹانے کی بات کرنے لگتی ہے، کیونکہ اب کام ہو چکا۔ جب تک یہ قوم چاہتی تو یوز کرتی، اس کے بعد علماء کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی اعلیٰ شان ذات ہے، اللہ جسے عزت بخشتا ہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ ایسے آج کے دور میں مجھے تو بڑا عجیب لگا، ہنسی بھی لگی اور بڑا غصہ بھی مجھے آیا۔ شخص نوجوان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے حضرت مجھے اس دور میں دو لوگوں سے بڑی نفرت ہے۔ سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کی پہلے بات سنیے گا، بڑے افسوس زدہ بات ہے۔ کتنا بڑا وہ انسان جاہل ہوگا جس نے جملہ بولا، بولے مجھے دو چیزوں سے اور دو لوگوں سے بڑی نفرت ہے۔ میں نے کہا کون سی چیز سے بڑی نفرت ہے؟ بولے ایک وہ جس کے گھر میں شوچالے ہوتا ہے، جس کے گھر کے میں شوچالے ہوتا ہے، جس کے گھر کے بچے عورتیں کھیتوں میں اگر لیٹرین باتھ روم کے لیے نہیں جاتی تو گھر میں اگر ہوتا تو یہ سب سے برا مجھے محسوس ہوتا۔ میں نے کہا دوسرا؟ بولے دوسرا وہ جس گھر کی عورتیں پردے میں رہتی ہیں، نقاب اوڑھ کے باہر نکلتی ہیں، ان پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی بات سن کر۔ میں نے کہا بھائی یہ تو دونوں باتیں اچھی ہیں، آپ کو خراب کیوں لگتی ہیں؟ بولے نہیں مجھے ان دونوں باتوں سے بڑی نفرت ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا ہے تو ایک جاہل آدمی ہو، کہتے گوار ہو، وہ بھی اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں پردے میں رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا یہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر، عورت تو کیا گھر کے اندر بھی نہیں پڑنا چاہیے، بے نمازی کی نظر نہیں پڑنا چاہیے، اور عورت تو گھر کی زینت ہے، پردہ تو اس کو چھپانے کی چیز ہے، اس پر تو درجہ اولا نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ بات الٹی کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہو، تو میرے سمجھ میں بات اس کی نہیں آئی، میں نے سمجھ گیا جاہل ہے۔
لیکن میں نے پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے حالات، اس کی جوان بیٹی جینس کی پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے انگریزوں کی طرح ایک فلمی سٹائل میں اس کا سارا ڈریس ٹہل رہی ہے روڈ کے اوپر. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بیٹی. بڑا فخر سے کہا. تو میں فوراً سمجھ گیا صرف نقاب اسے اسی لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ایک انگریزوں والا ماحول، عیاشیوں والا ماحول ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اسلامی ماحول نہیں بلکہ ایک دنیاوی ماحول تھا، اسی لیے اسے اسلامی ماحول اچھا نہیں لگتا. انسان جس پوزیشن میں رہتا ہے وہ صرف اپنی ہی پوزیشن کو اچھا سمجھتا ہے، باقی نہیں سمجھتا. اس لیے جب گندی نالی کا کیڑا جب گندی نالی میں ہوتا تو اسے اسی نالی میں اچھا لگتا ہے، اسے تردان میں کبھی اچھا نہیں لگتا. ایسے جو انسان جو اپنے گھر میں بے پردگی کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھتا ہے اسے پردے والی عورتیں کبھی اچھی نہیں لگا کرتی ہے. اور پردے والی عورتیں اسی کو اچھا لگتی ہے، پردہ اسی کو اچھا لگتا ہے کہ جس کے گھر عزت دار ہوگا، جو پردے والا ہوگا، واقعی اچھا انسان ہوگا. اور ذلیل آدمی کو کبھی پردہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ تو خود ذلیل ہو چکا ہے، اس کی بیٹیوں نے، اس کی بیویوں نے اسے ذلیل کر رکھا ہے. لیکن آج مجھے جب یہ ساری باتیں سنی اور میں نے دیکھتا ہوں لوگوں کے حالات تو مجھے بڑا افسوس لگا اس چیز کے اوپر، کیونکہ جس پردے کے اسلام نے خاص اس کی توجہ دلائی لوگوں کو، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنے کی خاص توجہ دلائی گئی، آج اسی کو لوگ مایوس سمجھتے. وہ لوگ جو بہت بڑے مسجد کے متولی ہوتے ہیں، بہت بڑے مدارس اسلامیہ کے صدر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جاہل لوگ جب ان جگہوں کے مکھیا بن جائیں گے، ایسے جاہل لوگ جب ایسے جگہوں کے صدر ہوں گے اور خزانچی ہوں گے تو اندازہ لگاؤ مسلمانوں قیامت کتنی قریب ہوگی. افسوس لگتا ہے مجھے ان ساری باتوں کو دیکھ کر. اللہ ہم سب کو ہدایت. گندی نالی کے کیڑے کو اگر عطر دان میں بند کرو گے تو مر جائے گا وہ، کیونکہ جس انسان کی چاہے جو بھی ہو، جس میں رہنے کی جس کی جیسی فطرت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی حال میں اسی پوزیشن میں رہنے میں مزہ آتا ہے. اسی گندی نالی کا کیڑا گندی نالی میں رہتا ہے، اس کو عطر دان میں بند کرو گے تب بھی وہ مر جائے گا. اگر کسی کی عادت حرام کھانے کی پڑ چکی ہے تو اسے حلال اچھا نہیں لگتا. جس کا اگر پیسے کی لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو سود بیاج کھاتا ہے تو اس کو منع کیا جائے تو وہ اس منع کری ہوئی چیز منع کرنے پر وہ اسے خوشی نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ اسے بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس کی حرام کھانے کی عادت بن چکی تھی، اس کی گندگی کھانے کی عادت بن چکی تھی. جس کی جو عادت بن جاتی ہے اس کی عادت چھڑانا بہت دشوار ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی دشوار نہیں، وہ پہلی بات غلط کرتا ہی نہیں ہے. جسے آج کے دور میں عام طور پر لوگ بہت ساری جگہ پر سود بیاج کا لین دین کرتے کھاتے ہیں. اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے تو بتانے والے کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو یہ کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، بہت ساری دوسروں کی خامیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں اپنی خامی کو چھپانے کے لیے. حالانکہ اگر مان جائے تو بہتر ہے اس کے لیے. اور میں نے اسی لیے تو کہا کہ گندی نالی کے کیڑے کو اگر عطر دان میں بند کرو گے تو وہ مر جائے گا کیونکہ اس کی عادت اس میں رہنے کی ہو چکی تھی، اسے گندی نالی میں ہی مزہ آتا ہے. ایسے حرام کھانے والوں کو حرام ہی غذا میں مزہ آتا ہے، حلال میں انہیں مزہ نہیں آتا ہے. حالانکہ اصل مزہ اگر کسی بھی لقمے میں تو رزق حلال میں ہی ہوا کرتا ہے. لیکن جو گندگی کھانے کا عادی ہو چکا تو اسے اچھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آج انہیں کوئی دین کی بات بتائی جائے تو ان کو چھوٹ نہیں ہوتی، ان کو راس نہیں آتی، سمجھتے نہیں ہیں. ابھی میری ایک شخص سے ایسے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ایسے بات چل گئی تھی مسجد مدارس کے اعتبار سے جو علماء کرام بڑی جد و جہد کے مدارس اسلامیہ کو بناتے ہیں، مسجدوں میں بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جتنی آج مساجدیں ہیں اکثر یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے. جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں یہ بھی علماء اور حفاظ کی بڑی محنت و مشقتوں کی علامتیں ہیں اور یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے. یہ عوام تو ہماری عوام کے پاس صرف باتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی، صرف خرافات کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ گئی. اور واقعی اگر علماء نے اپنی قربانیوں کو نہ پیش کیا ہوتا، فقیروں کی طرح ایک ایک روپے دو دو روپے مانگ کر لا کر مسجدوں کو تعمیر کراتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو بناتے ہیں، مگر جب بن کر تیار ہو جاتی ہے، سب کچھ بڑی محنت مشقت ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہی جاہل قوم علماء کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی ہے.
یہی جاہل قوم علماء کو اسی مسجد سے ہٹانے کی بات کرنے لگتی ہے، اسی مدارس اسلامیہ سے ہٹانے کی بات کرنے لگتی ہے، کیونکہ اب کام ہو چکا۔ جب تک یہ قوم چاہتی تو یوز کرتی، اس کے بعد علماء کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی اعلیٰ شان ذات ہے۔ اللہ جسے عزت بخشتا ہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ ایسے آج کے دور میں مجھے تو بڑا عجیب لگا، ہنسی بھی لگی اور بڑا غصہ بھی مجھے آیا۔ شخص نوجوان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے حضرت مجھے اس دور میں دو لوگوں سے بڑی نفرت ہے۔ سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کی پہلے بات سنیے گا، بڑے افسوس زدہ بات ہے۔ کتنا بڑا وہ انسان جاہل ہوگا جس نے جملہ بولا، بولے مجھے دو چیزوں سے اور دو لوگوں سے بڑی نفرت ہے۔ میں نے کہا کون سی چیز سے بڑی نفرت ہے؟ بولے ایک وہ جس کے گھر میں شوچالے ہوتا ہے، جس کے گھر کے میں شوچالے ہوتا ہے، جس کے گھر کے بچے عورتیں کھیتوں میں اگر لیٹرین باتھ روم کے لیے نہیں جاتی تو گھر میں اگر ہوتا تو یہ سب سے برا مجھے محسوس ہوتا۔ میں نے کہا دوسرا؟ بولے دوسرا وہ جس گھر کی عورتیں پردے میں رہتی ہیں، نقاب اوڑھ کے باہر نکلتی ہیں، ان پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کی بات سن کر۔ میں نے کہا بھائی یہ تو دونوں باتیں اچھی ہیں، آپ کو خراب کیوں لگتی ہیں؟ بولے نہیں مجھے ان دونوں باتوں سے بڑی نفرت ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا ہے تو ایک جاہل آدمی ہو، کہتے گوار ہو، وہ بھی اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں پردے میں رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا یہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر، عورت تو کیا گھر کے اندر بھی نہیں پڑنا چاہیے، بے نمازی کی نظر نہیں پڑنا چاہیے، اور عورت تو گھر کی زینت ہے، پردہ تو اس کو چھپانے کی چیز ہے، اس پر تو درجہ اعلیٰ نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ بات الٹی کر رہا، تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہو، تو میرے سمجھ میں بات اس کی نہیں آئی، میں نے سمجھ گیا جاہل ہے۔ لیکن میں نے پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے حالات، اس کی جوان بیٹی جینز کی پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے انگریزوں کی طرح ایک فلمی سٹائل میں اس کا سارا ڈریس ٹہل رہی ہے روڈ کے اوپر۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بیٹی، بڑا فخر سے کہا۔ تو میں فوراً سمجھ گیا صرف نقاب اسے اسی لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ایک انگریزوں والا ماحول، عیاشیوں والا ماحول ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اسلامی ماحول نہیں بلکہ ایک دنیاوی ماحول تھا، اسی لیے اسے اسلامی ماحول اچھا نہیں لگتا۔ انسان جس پوزیشن میں رہتا ہے وہ صرف اپنی ہی پوزیشن کو اچھا سمجھتا ہے، باقی نہیں سمجھتا۔ اس لیے جب گندی نالی کا کیڑا جب گندی نالی میں ہوتا تو اسے اسی نالی میں اچھا لگتا ہے، اسے تردان میں کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسے جو انسان جو اپنے گھر میں بے پردگی کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھتا ہے، اسے پردے والی عورتیں کبھی اچھی نہیں لگا کرتی ہے، اور پردے والی عورتیں اسی کو اچھا لگتی ہے، پردہ اسی کو اچھا لگتا ہے کہ جس کے گھر عزت دار ہوگا، جو پردے والا ہوگا، واقعی اچھا انسان ہوگا۔ اور ذلیل آدمی کو کبھی پردہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو خود ذلیل ہو چکا ہے، اس کی بیٹیوں نے، اس کی بیویوں نے اسے ذلیل کر رکھا ہے۔ لیکن آج مجھے جب یہ ساری باتیں سنی اور میں نے دیکھتا ہوں لوگوں کے حالات، تو مجھے بڑا افسوس لگا اس چیز کے اوپر، کیونکہ جس پردے کے اسلام نے خاص اس کی توجہ دلائی، لوگوں کو اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنے کی خاص توجہ دلائی گئی، آج اسی کو لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو بہت بڑے مسجد کے متولی ہوتے ہیں، بہت بڑے مدارس اسلامیہ کے صدر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جاہل لوگ جب ان جگہوں کے مکھیا بن جائیں گے، ایسے جاہل لوگ جب ایسے جگہوں کے صدر ہوں گے اور خزانچی ہوں گے، تو اندازہ لگاؤ مسلمانوں قیامت کتنی قریب ہوگی۔ افسوس لگتا ہے مجھے ان ساری باتوں کو دیکھ کر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت